اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار حضور کا چہرہ تو چہرہ ہی نا، میرے آقا کی باتوں سے بھی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہودیوں نے پروگرام بنایا، سنیں، یہودیوں نے پروگرام بنایا، 100 سوالوں کی لسٹ تیار کی اور سارے یہودیوں نے یہ طے کیا جب حضور مدینہ میں تشریف لائے کہ بھائی 100 سوال کرنے ہیں اس نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 100 سوالوں میں سے ایک بھی سوال کا اگر جواب نہ دینا تم نے شور مچا دینا ہے کہ یہ نبی معاذ اللہ نہیں ہے۔ یہ حالانکہ 100 سوالوں میں 99 کا جواب آ جائے تو ایک کسی خاتے میں نہیں رہا۔ ان کے پاس ایک کا جواب نہ ہے، تم نے شور مچا دینا۔ پوری فہرست تیار ہوگی، ساری فہرست تیار ہو کر عبداللہ بن سلام، جس بوڑھا تھا اس وقت 70 سال عمر تھی تقریباً اس کی، عبداللہ بن سلام وہ بھی ان کے اندر موجود تھا۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ بنا کہ ان سوالوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جائے کون، اب جرت کون کرے، وہاں جائے کون۔ اب سارے عبداللہ بن سلام کو کہنے لگے بھی آپ جائیں، یہ سوال جا کر کریں۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگا کہ جب معاملہ مشکل ہو تو ہمیں بھیجنا ہے، اور جب کوئی اور آسانی والا معاملہ ہو تو پھر خود جاتے ہو، یعنی روٹیاں تم کھاؤ اور باقی کی جو مار دھاڑ ہے وہ ہم برداشت کریں۔ عبداللہ بن سلام پھر وہ سارے زور لگانے لگے آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے یاد رکھنا میں جاؤں گا صحیح، لیکن میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، پھر اس کی جو شانیں ہوں گی نا وہ کھلی کھلی شانیں بیان کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہہ رہا میں غلط بیان ہی نہیں کروں گا، میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، جو وہاں پر باتیں ہوگی وہ سیدھی سیدھے تمہیں آ کر۔ عبداللہ بن سلام کو سارے کہنے لگے ہمیں منظور ہے، ہمیں کیا ہے؟ منظور ہے۔ عبداللہ بن سلام نے وہ لسٹ پکڑی، جیب میں ڈالی، حضور کی بارگاہ میں جانے لگے۔ آگے گئے تو میرے آقا کیا کر رہے تھے؟ درس دے رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو سکھا رہے تھے، درس دے رہے تھے۔ تو درس دینا بھی میرے آقا کی کیا ہے؟ معلم انسانیت ہے میرے آقا، معلم انسانیت بن کر۔ اور جو درس دے رہے تھے وہ بڑا کمال کا تھا، بڑا ہی کمال کا تھا، بڑا کمال کا تھا۔ عبداللہ بن سلام سامنے نہیں گیا، پیچھے، جیسے ہم ٹینٹ نہیں لگا لیتے، کوئی آڑ بن جاتے ہے، پردہ بن جاتا ہے، وہ پیچھے ہو کر کہنے لگا کہ پہلے یار باتیں تو سنوں اس نبی کی، باتیں کیا کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام پیچھے کھڑے ہو گئے نا، اب حضور کو دیکھا نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، پہلی دفعہ آ رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ پہلی بات میرے آقا نے کی، میرے آقا فرمانے لگے سل من قطعک۔ عبداللہ بن سلام نے سنا، میرے آقا فرما رہے تھے اے میرے صحابہ، اے میری امت، تم نے ان لوگوں سے تعلق جوڑنا ہے جو تم سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم بھی غور کریں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، کوئی ہم سے تعلق کو توڑے ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ہم سے قطع تعلقی کرے ہم اسے صلہ رحمی کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی سوچے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا بہترین نیکی کہ یہ ہے کہ سل من قطع کا، اس بندے سے جوڑ کر رکھنا جو تم سے توڑ کر رکھے، اس کے پاس جانا۔ تو عبداللہ بن سلام پیچھے سن رہے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں عبداللہ یہاں تو اور کوئی نہیں ہے، اکیلا تو ہے، تو غور کر، تیری کتابوں میں نبی کی یہی عظمت اور شان نہیں لکھی ہوئی کہ وہ نبی آئے گا جو تعلق کو توڑیں گے ان سے جوڑ کر رکھے گا۔ اگلی بات واعف عمن ظلمک، یہ بھی نوٹ کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس بندے کو ایک دفعہ معاف کر دے جو تیرے اوپر ظلم کرے، تیرے اوپر ظلم کرے، اس کو کیا کر دے؟ معاف۔ واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کر جو تیرے ساتھ ظلم کرے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ بھی شان بڑی ہے۔ آگے اگلی بات سنیں، میرے آقا نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، ارے اس بندے سے اچھائی کر، اس بندے سے اچھائی کر، اس بندے سے اچھائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ ہم میں ہے یہ بات؟ ہم اس سے اچھائی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ برائی کرے؟ نہیں، بلکہ اگر کسی نے ایک دفعہ ہمیں ذلیل کیا ہے، جب تک 100 دفعہ ذلیل نہ کر لیں چین نہیں ملتا۔ لیکن یاد رکھنا یہ تعلیمات اسلام کی نہیں ہیں، یہ میرے آقا کی چاہت اور منشا نہیں ہے۔ میرے آقا کی چاہت یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے ساتھ برا کر بھی دے تو تو اس کے ساتھ اچھا کر، اس کے ساتھ کیا کر۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے حضور کے باتوں سے اتنا متاثر ہوا میں سامنے آ گیا، اور جب میں سامنے آیا میں نے حضور کو دیکھا
تو میں پھر کہنے لگا تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب۔ عبداللہ بن سلام نے حضور کا چہرہ دیکھا، اگلی بات جو انہوں نے کی نا، سنیں آپ کے منہ سے سبحان اللہ ویسے ہی نکلے گا انشاءاللہ۔ اگلی بات جو انہوں نے کی نا، حضور کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چہرہ عطا کیا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، جس کا اتنا سونا چہرہ وہ جھوٹا۔ فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ لسٹ جو تھی نا، کوئی سوال نہیں کیا، ایسے فولڈ کی، جیب کے اندر ڈالی، واپس آئے، واپس آ کر سارے لوگ، سارے یہودی کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے بتائیں کیا کرنا ہے، بتائیں کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے میری تسلی ہو گئی ہے، تم نے کرنی ہے تو جا کر کر لو، میری تسلی ہو گئی، میں نے گواہی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو کوئی ایک شان نہیں ہزاروں شانیں عطا کی ہیں۔ ارے جس نبی کی یہ شان ہے کہ جس کا چہرہ ہی کافی ہے، باقی کسی سوال کی حاجت، ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، ان عاشقہ اصلی چو ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شو ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ آپ نے اور دیکھا اور ہم نے آمنہ کا لال، ہم اس آمنہ کے لال کا میلاد کرتے ہیں، اس حضور نبی رحمت کے جشن کا کیا ملاتے ہیں جی؟ میلاد مناتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات منایا۔